بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ ذہین اور لائق تھا۔ اس کا انداز کلاس کے تمام بچوں سے مختلف تھا۔ ایک مرتبہ اسلامیات کے ٹیچر نے مقابلہ کے لیے اسے الطاف حسین حالی کی مشہور نظم سکھائی، جس کے اشعار کچھ یوں ہیں: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ احمد نے یہ نظم بڑی محبت سے یاد کی، مگر جہاں جہاں والا لکھا ہوا تھا اس نے وہاں والے کا اضافہ کر دیا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ استاد نے کئی مرتبہ احمد کو بتایا کہ شاعر نے والا لکھا ہوا ہے اور تم اس کو والے کیوں پڑھتے ہو؟ احمد استاد کی بات سن لیتا، مگر ہمیشہ آخر میں والے ہی پڑھ دیتا۔ استاد کو یہ بات گراں گزری، مگر وہ خاموش رہے کہ شاید احمد اپنی غلطی کو درست کر لے۔ سالانہ تقریب منعقد ہوئی تو احمد کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے وہاں بھی والا کی بجائے والے ہی پڑھ دیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ نعت ختم ہوئی تو وہ اپنے صدارتی خطبے کے لیے آئے اور کہا: آج کل استاد بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیے، اسلامیات کے ٹیچر نے بچے کو نعت سکھائی اور بچے نے نعت میں والا کی جگہ والے کا اضافہ کر دیا ہے، حالانکہ صحیح شعر میں لفظ والا استعمال ہوا ہے۔ کیا استاد کو پتہ نہیں کہ شاعر نے کیا لکھا ہے اور بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ الغرض پورے مجمع میں احمد کی وجہ سے استاد کو بہت شرمندہ ہونا پڑا۔ چنانچہ استاد صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: میں نے احمد کو غلطی کی نشاندہی کی تھی، مگر اس بچے نے میری بات نہیں مانی اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ استاد صاحب نے احمد سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر سارا سال یوں ہی چلتا رہا۔ بالآخر سال مکمل ہوا اور احمد اگلی کلاس میں چلا گیا۔ احمد کو نئی کلاس میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن ان کی کلاس کے ریاضی کے استاد چھٹی پر تھے۔ پرنسپل صاحب نے اسٹاف روم میں سے اسلامیات کے ٹیچر کو احمد کی کلاس میں بھیج دیا تاکہ وہ بچوں کا دھیان رکھیں۔ اسلامیات کے ٹیچر کلاس میں پہنچے تو کہنے لگے: بچوں، آج میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھوں گا جس کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ استاد صاحب نے بچوں کو پہلے کچھ باتیں سنائیں، پھر سوال پوچھنے لگے۔ کسی سے کچھ پوچھا تو کسی سے کچھ، حتیٰ کہ احمد کی باری آ گئی۔ استاد صاحب احمد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا: بتاؤ، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ احمد فوراً اٹھ کر بادب کھڑا ہو گیا، مگر خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ استاد صاحب نے پھر پوچھا: بتاؤ، کیا نام ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ پھر چپ رہا۔ استاد صاحب نے دل میں سوچا: اس نے پہلے بھی میری بے عزتی کروائی تھی سب کے سامنے، اور اب پھر ضد کر رہا ہے۔ اب تو میں ضرور اس سے پوچھ کر ہی رہوں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا اور اب کیا مسئلہ ہے۔ چنانچہ استاد صاحب نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور احمد کے قریب آ کر کہنے لگے: کیا تمہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے؟ احمد نے سر ہلایا: جی ہاں۔ استاد نے کہا: پھر بتاتے کیوں نہیں؟ احمد نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑا رہا۔ ساری کلاس کے لڑکے حیران تھے کہ احمد تو لائق فائق بچہ ہے، مگر چپ کیوں ہے۔ استاد صاحب کو غصہ آ گیا اور احمد کو اس حرکت پر 2-4 ڈنڈے لگا دیے۔ یہ پہلی بار تھی کہ احمد کو اسکول میں مار پڑ رہی تھی۔ وہ رونے لگا، مگر کچھ نہ بتایا کہ وہ چپ کیوں ہے۔ اتنے میں تفریح کی گھنٹی بج گئی۔ استاد صاحب نے احمد کو تفریح پر جانے کی اجازت دی اور خود کلاس میں ہی بیٹھ کر سوچنے لگے: آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا ذہین لڑکا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہا؟ استاد صاحب نے بھی دل میں ٹھان لی کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں احمد سے یہ سوال پوچھ کر ہی رہوں گا۔ تفریح ختم ہوئی تو تمام بچے واپس کلاس میں آ گئے۔ احمد بھی آ گیا۔ استاد صاحب نے پھر احمد کو کھڑا کر لیا اور اس بار پیار سے احمد کے قریب گئے اور کہنے لگے: بیٹا احمد، تم میرے اچھے شاگرد ہو، میرے بیٹے کی مانند ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
پڑھنا، مگر تم نے والے پڑھا تھا، اور اب بھی میرے بار بار پوچھنے کے باوجود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا رہے ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ کیا کسی نے منع کیا ہے؟ مجھ سے بات کرو اور مجھے کھل کر بتاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ احمد سے جب استاد صاحب نے یوں پیار سے بات کی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اصل بات یہ ہے کہ میرے ابو وفات پا چکے ہیں۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے تھے، بیٹا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی سے نہ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نعت میں میں نے والا کی بجائے والے پڑھا اور اب بھی پڑھتا ہوں، یعنی وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، مرادے غریبوں کی بر لانے والے۔ احمد کا یہ جواب سن کر استاد صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟ احمد بولا، میرے ابو مجھے کہا کرتے تھے، بیٹا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کبھی بھی بے وضو نہیں لینا۔ میرا اس وقت وضو نہیں تھا، آپ نے مجھے مارا، میں نے مار کھا لی۔ اگر اس وقت آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے تو میں برداشت کر لیتا، مگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہ لیتا۔ اب میں تفریح کے دوران وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے پوچھا تو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا۔ یہ سننا تھا کہ استاد صاحب کی آنکھیں بھر آئی۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی دم بخود تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہی وہ احمد ہے جو کچھ دیر قبل استاد صاحب سے مار کھا رہا تھا۔ دوستو، یہ ہے والدین کی تربیت۔ یقین جانیے وہ والدین خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو احمد جیسی سوچ اور محبت دی، اور بلا شبہ یہ اس کا اجر ضرور پائیں گے۔ دعا ہے ہم ہمارے بچے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔